کہ مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا گفٹ دیا ہے، اتنا بڑا گفٹ دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے علماء کرام، صحابہ کرام کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، اور ان کے فوراً بعد کی جو جنریشن تھی، وہ اتنی ضروری جنریشن تھی. انہوں نے ایسا بڑا احسان کر دیا قیامت تک کے مسلمانوں پہ، کہ انہوں نے ایک ایسا انسٹرومنٹ کا پورا باکس بنایا کہ انہوں نے احادیث کو ویلیڈیٹ اور ویریفائی کرنا پورے کے پورے سسٹمیٹک اپروچ کے تھرو، اور وہ پوری سسٹمیٹک اپروچ چلتی رہی 350-400 سال تک چلتی رہی ایکچولی. اور کوئی ایسی حدیث انہوں نے اپنے ان تمام علماء کرام نے اپنے قریب نہیں، اپنے ذخائر میں کوئی ایک بھی حدیث نہیں چھوڑی ہے جس کے اوپر کوئی نہ کوئی سرٹیفکیشن آف دا ہیلتھ نہیں بتائی، چاہے وہ ہیلتھ بالکل احسن، متواتر، یا پھر ڈائریکٹلی موضوع، یا پھر کہیں پہ کوئی ایک بندہ مسنگ ہے اس کی ترسیل میں تو اس کو مرسل کہہ دیا، یا پھر کسی اور ترک میں اس کی کانٹرڈکشن آئی ہوئی ہے تو شاذ کہہ دیا، سو آن سو فورتھ. اینی اینڈ ایوری لیول کے اوپر انہوں نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہر حدیث کو. اور اگر کوئی حدیث ایسی بچ گئی، ظاہر ہے اس وقت کوئی پرنٹ کا تو دور نہیں تھا، پرنٹنگ پریس تو ایجاد نہیں ہوئی تھی، تو پرنٹنگ پریس کے بعد تو اس لیول کی پروپیگیشن ہوئی کہ پھر حدیث کو اب مطلب ناصر بانی دا موسٹ ریسنٹ نیم، تو اب تک یہ کام چل رہا ہے کہ کوئی پھر بھی کوئی کسر نہ رہے، پھر بھی کوئی کسر نہ رہے، آسان سے آسان کر دیا جائے امت کے لیے کہ کوئی بھی حدیث ملے تو آپ اس کو ویلیڈیٹ ویریفائی کر سکیں. اب یہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ انسٹرومنٹ ہے کیا. تو سب سے پہلا انسٹرومنٹ یہ ہے اسماء رجال کا. اسماء مطلب نام، اور رجال مطلب آدمی، کہ کن ناموں کے تھرو ہم ویریفائی کریں گے کہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں. اس کا سمپل سا ایک جو انسٹرومنٹ ہے وہ یہ کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ کتنا کریڈیبل ہے حدیث کو روایت کرنے میں. جب وہ کوئی نریٹ کرتا ہے حدیث تو وہ بندہ قابل اعتبار ہے بھی کہ نہیں. اس کی ویلیڈیشن جو ہے نا اس کے آس پاس کے اور اس کے ٹائم کے تمام تر لوگ دیتے ہوتے. سو جب، اور وہ تھے بھی تابعین، صحابہ، تبع تابعین، یہ سب کے سب لوگ ویلیڈیٹ کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کے تھرو یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ کون سے بندے حدیث نہیں ہے، کون سے نہیں لیں. پورے رجسٹرز ہیں. مطلب ایک ہی نام کے دو بندے ہیں تو پوری لینیج اس کے اندر ڈاکیومنٹڈ ہے کہ کون سے ٹائم کا محمد ہے، کون سے ٹائم کا عبداللہ ہے، کون سے ٹائم کا جو بھی نام ہے کس بھی بندے کا، جس بندے کا جو نام ہے اس طرح کے تمام تر ناموں کو انہوں نے پوری کی پوری طریقے سے اریز بنا کے اسمبل کیا ہوا ہے، اور ان کی ٹائم لائن بتائی ہوئی ہے، ان کے قبیلوں کے نام، ان کے ولد، اور ان کے جتنے بھی لینیج تک اوپر تک اب جب جاتے ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے ڈاکیومنٹ کیے تاکہ پتہ چلے کہ یار اس بندے نے کس ٹائم کے اوپر حدیث کی تھی. اور آپ کو میں یہ ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں آپ کو مثالیں نہیں دوں گا، مگر اتنا آسان ہو گیا کہ ایسی ایسی حدیثیں کوٹ ہوئیں جو کہ بعد میں لوگوں نے خوش نیتی سے یا بدنیتی سے کی تھی، وہ اس رجسٹر کے تھرو ہی فلٹر ہو جاتی تھی کہ یار یہ بندہ تو اس ٹائم پہ موجود ہی نہیں تھا، یہ بندہ تو 20 سال بعد پیدا ہوا ہے، یا پھر یہ اس قبیلے کا نہیں تھا، یا پھر یہاں تک کہ یہ بندہ تو ایک ایسے فرقے کا ہے یا ایک ایسی پولیٹیکل موومنٹ کا ہے کہ جو اگینسٹ جاتی ہے اس ٹاپک کے، یا پھر اس کی طرف بائسڈ ہے. تو اہل تشیعوں سے بھی کوئی ایسی حدیثیں لیں اس وقت کے علماء کرام نے کہ جو اس بندے نے کوٹ کی تھی مگر اہل تشیعوں کے اس عقیدے کو سپورٹ نہیں کرتی تھی. تو اس کا مطلب تھا وہ بائسنس نہیں تھی کہ وہ صرف اس لیے بتا رہا ہے کیونکہ اس کے فرقے کو سپورٹ کرتی ہے. Any and every factor was incorporated to understand کہ ایک بندے کو سکہ کیسے ڈکلیئر کرنا ہے. سکے کا مطلب ہے اتنا کریڈیبل آدمی ہے کہ یہ his name is enough. سکے کا مطلب ہوتا ہے نا کہ یہ بندہ یا یہ چیز جو ہے یہ پوری طریقے سے بیکڈ اپ بائی دا موسٹ اوتھینٹک باڈی ہے. سو یہ جو سکہ ہے نا، یہ والا انسٹرومنٹ جو ہے یہ آپ بائبل کے اوپر اسی طریقے سے لگانا ہے، انجیل کے اوپر بھی، تورات کے اوپر بھی. سو اگر کوئی ایسی چیز، اچھا، اور 900 سال بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے 900 سال تک ایک یورپین موومنٹ چلی. اتنے امپریسڈ اور انسپائرڈ تھے وہ مسلمانوں کے اس اسماء رجال سے کہ انہوں نے کہا کہ یار تم لوگوں نے جو یہ کتاب پہ اوپر کام کرتی ہے نا، یہ انسانی ہسٹری میں سب سے بڑا کام، مگر ہم تمہاری ان احادیث کو ماننے کے لیے تیار ہیں. تم نے احادیث کے اوپر اتنا زبردست کام کیا، مگر اعتراض ہمارا یہ ہے
کہ کیا تم نے اس حدیث کے متن پہ بھی کام کیا ہے کہ نہیں. مطلب یہ اس بات کا کہ جس فلسفے کو یہ جملہ آپ نے ویریفائی تو کر دیا حدیث کے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد کیا تھا، کیا یہ اس فلسفے کو بھی بیک اپ کرتی ہے جو فلسفہ اسلامی ہے؟ کیا یہ قرآن پاک کے تمام تر موضوعات سے پوری طریقے سے ہم آہنگی رکھتی ہے؟ کیا یہ دین کے اس مزاج اور نہج کو پوری طریقے سے سمجھتے ہیں؟ یہ جملہ، یہ حدیث جو بھی آپ نے ویریفائی کر لی ہے. تو پوری کے پوری علماء اکرام نے اتنا سیریسلی اس اعتراض کو کہ متن کے اوپر بھی کام کرنا شروع کر دی. اور ایسے ایسے علماء کرام ہیں، میں اگلے کچھ سیشن میں نام بھی آپ کو بتاؤں کہ ان لوگوں نے ایسے اتنی تفصیل میں گئے وہ متن کو بھی ویریفائی کرنے کے لیے کہ تمام طرح حدیث دوبارہ سے کھولی گئی، اور ایسی ایسی کتب الحمدللہ ہمارے پاس اب موجود ہیں کہ جو حدیث کو متن کے تھرو بھی ویریفائی کرتی ہیں، اور الحمدللہ ویلیڈیٹ کیا کہ جتنی بھی حدیث صحیح ہیں، تواتر کے ساتھ پہنچی ہیں اور مستند ہیں، وہ الحمدللہ متن کے لحاظ سے بھی مستند ہیں، متن کے لحاظ سے بھی صحیح ہیں. اور کچھ ایسی تعداد ہے حدیث کی کہ جس کے متن پہ تو بحث جاری رہی، بہت تھوڑی، 1% سے بھی کم، مگر حدیثیں صحیح ہیں اور متن کے اوپر ان کی بحث چل رہی، اور علماء کی بحث ہے جو میں کسی اور ٹاپک میں ضرور کور کروں گا انشاءاللہ. سو اتنا خوبصورت کام تھا اسماء الرجال کا کہ اس بیس کی، اس نے کڑے انسٹرومنٹ کے اوپر بھی پورا تھا. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں انجیل سے، کہ انجیل میں جو موسٹ فیوریٹ اپوسٹل آف جان ہے، جس نے مطلب کرسچنڈم کا دل جیتا ہوا ہے، مطلب اپوسٹل آف جان از دا موسٹ فیوریٹ اپوسٹل کا مطلب ہے کہ اللہ کے اس نبی علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ وقت جان نے گزارا، اور ہی از دا مین ہو واز دیر ود حضرت عیسیٰ آل دا ٹائم. اور جب اسماء اور رجال کا انسٹرومنٹ مسلمان جب جان کے اوپر لگاتے ہیں، کیونکہ یہ بھی تو رجل ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ جان تو ایک مچیرا تھا، اور جان واز دا ویری ویری لو ڈاؤن ہمبل بیک گراؤنڈ کا تھا، اور بیچارے کے پاس تو نہ علم ہونا چاہیے تھا ٹیکنیکلی، نہ اگر علم نہیں بھی تھا، چلیں تعلیم تو اس نے اسکول سے حاصل نہیں کی، کسی بھی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، تو خیر ہے کوئی بات نہیں. مگر جس زبان میں یہ تمام تر سپٹوجنٹ کے اندر لکھوا دیا جان نے، وہ زبان تو ایسی تھی کہ جو اس علاقے میں کہیں بولی نہیں جاتی تھی. یہ اسماء اور رجال کا انسٹرومنٹ ہے جو میں جان پہ لگا رہا ہوں، دا اپوسٹل آف جان، یوحنا. تو جان نے یہ گریک کے اندر کہاں سے اتنی عبور حاصل کر لیا؟ گریک واز دا لینگویج آف دا ایلیٹ اینڈ اٹ واز ناٹ ایون اسپوکن ان دا لینڈ آف گیلیلی، جو کہ جو جہاں پہ جان نے ساری عمر گزاری عیسیٰ کے ساتھ. سو ہو روٹ دا اپوسٹل آف جان؟ Because John could not have written Apostle of John, because the book of John, because John did not know Greek. So it is a very big problem. اگر یہ انسٹرومنٹ محدثین کے پاس پہنچ جاتا اور محدثین سے کہا جاتا کہ ذرا ہماری انجیل کو تو ذرا اپنے اسماء اور رجال پہ چیک کریں، تو بک آف جان تو بالکل زیرو پہ کاؤنٹر کر دی جاتی. اب رہی بات جان کو ہی ڈسکوالیفائی کر دیا، سکہ ثابت ہی نہ ہونا تھا جان کے اوپر. اور اگر فار ایگزامپل جان سکہ ثابت ہو بھی جائے، تو کیا جو، کیونکہ میں حدیث اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جان نے بھی، میتھیو نے بھی، مارک نے بھی، لوک نے بھی، پال نے بھی، جو بھی آیتیں اپنی طرف سے آیتیں لکھی ہوئی ہیں نا، مطلب لوگوں نے تو آیتیں سمجھا اس کو، یہ بیسکلی ہماری حدیث کے مطابق، یہ پہلے سیشن میں نے کور کیا تھا کہ جان نے عیسیٰ سے سنا اور جان نے کتاب لکھ دی، تو یہ تو حدیث ہے ہماری، یہ تو اس طرح تو آیتیں نہیں ہوتی. آیتیں تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، قل هو اللہ احد. اللہ نے نہیں کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قل هو اللہ احد. اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے قرآن پاک کو تو ایز از بتایا کہ جیسا آیا ویسا بتا دیا، ٹھیک ہے، کہ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ احد، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا قل هو اللہ احد، کہ جیسے ہمیں آرڈر دیا اللہ نے، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو آرڈر دیا تھا. ٹھیک ہے. سو اتنی خوبصورتی ہے قرآن کی، تو فرسٹ پرسن نیریٹو کہتے ہیں اس کو. مگر جب انجیل کی باری آتی ہے تو انجیل میں عیسیٰ کا ڈائریکٹ ڈائلاگ اللہ تعالیٰ کے تھرو کبھی بھی نہیں عیسیٰ نے بولا ہوا، اور اگر بولا بھی ہوا تو نیریٹو کسی پیٹر نے دیا ہے یا میتھیو نے دیا ہے یا مارک نے دیا ہے. سو پال تو نیریٹو دے ہی نہیں سکتا تھا نا، بیکاز پال تو عیسیٰ سے کبھی ملا ہی نہیں تھا. ابھی میں آتا ہوں پال پہ. جان از دا موسٹ فیوریٹ اپوسٹل، اور جان کے اپوسٹل کے سکہ ہونے پہ پہلے شک ہے، کیونکہ جس زبان میں وہ لکھی ہے وہ زبان جان تک پہنچنی چاہیے نہیں تھی ٹیکنیکلی. یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے کہ اگر محدثین اس کو دیکھتے تو کہتے سوری یہ ہمارے پاس کوالیفائی نہیں ہوتا. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں.
جب امام بخاری حدیث کی ریسرچ کرنے چلتے تھے تو وہ اس بندے کے گاؤں جاتے تھے، اس کے تمام تر ریلیٹیو سے بات کرتے تھے، تمام تر علاقے کے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے تھے، 19 نشانیاں جو ایک رابی کی پوری کرنی ہوتی۔ ایک دفعہ وہ ایک رابی کے پاس پہنچے تو اس کے علاقے میں، تو وہ اس کے پاس ابھی جانے سے تفتیش کرنے سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ وہ گھوڑے کو چارہ کھلا رہے ہیں۔ تو گھوڑا جو ہے نا وہ چارہ چونکہ پرانا تھا، باسی چارہ تھا، تو وہ منہ پھیر لیتا تھا، تو وہ منہ الٹے ہاتھ کی طرف پھیرتا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پہلے الٹے ہاتھ کی طرف چارہ رکھا اور پھر ہاتھ سے اس کو دائیں ہاتھ کی طرف چارہ کھلانے کی کوشش کی، تو اس نے گھوڑے نے منہ الٹے ہاتھ کی طرف پھیر لیا۔ تو جب الٹے ہاتھ کی طرف منہ پھیرا گھوڑے نے تو ادھر بھی چارہ دیکھا، تو اس نے وہ کھانا شروع کر دیا کہ آلٹرنیٹ آپشن مل گئی۔ تو امام بخاری نے اس راوی کی تمام تر حدیثیں نکال دی اپنی کتاب سے کہ یار اگر یہ گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے تو کیا پتہ شیطان اس کی اس کیمسٹری کو استعمال کرتے ہوئے امت کو بھی دھوکہ دے دے۔ اس لیول کی اسکروٹنی ہو رہی تھی صرف حدیث کے اوپر، قرآن پاک کے اوپر تو اسکروٹنی کی ضرورت نہیں تھی الحمدللہ میں۔ تو کس کس طریقے سے رجل کے ٹیسٹ پورے کرنے پڑتے تھے راویوں کو، کہ ایک دفعہ ایک عالم نے مجھے بتایا کہ اگر انہوں نے مجھے کہا کہ ساحل میاں اف یو ہیڈ لاسٹ یور کیز اینڈ آپ کو یہ نہیں پتا کہ چابی آپ کی جیب میں تھی نا، اور کسی نے ایسے علاقے میں سے آپ کے دیکھ لیا کہ ساحل میاں یہ بھول گئے تھے کہ چابی کہاں رکھی ہے گاڑی کی، تو امام بخاری نے اگر آپ کو اس بارے میں ویریفیکیشن کے لیے آتے تو کسی نے یہ کہہ دیا ہوتا نا کہ ساحل میاں تو یہ بھی نہیں یاد رکھ سکے کہ چابی کون سی جیب میں ہے، تو ساحل میاں کی کسی بھی قسم کی بات کو سکے کے طور پہ ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا، بیکاز آپ کے حافظے میں کافی مسئلے ہیں، اور آپ کیا پتا وہ والی چیز بھول گئے ہوں کہ جو بہت ضروری ہے اس حدیث میں بتائی گئی نبی اسلام۔ مطلب اتنی اسکروٹنی رکھی ہوئی ہے ایک اسماء الرجال کے اس حافظے کے اوپر، یا فار ایگزامپل اس کے کیریکٹر کے اوپر، پھر اس کے اس تواتر کے اوپر، پھر اس کی ریلیونس کے اوپر، پھر اس کے ٹائم پیریڈ کے اوپر، پھر اس کی عقیدے کے اوپر، یہ تمام تر چیزوں کی جو ہے نا کریڈیبلٹی ٹیسٹ کی جاتی ہے۔ اب جان کی یہ والی کریڈیبلٹی کہ وہ گریک نہیں جانتا تھا، پہلی سطح پہ ہی فیل ہو جاتی ہے، مگر سمجھ لے وہ پاس ہو گیا، سمجھ لے وہ گریک جانتا تھا۔ تو میں ایگزامپل دیتا ہوں، میں پہلا چیپٹر جان چیپٹر 1 ورس 1 سے لے کے 4 تک میں اگر پڑھ دوں نا، سب سے پہلے جہاں سے بک آف جان شروع ہوتی تو وہ بک آف جان چیپٹر 1 کیا کہتی ہے کہ ان دا بگننگ there was the world and the word was with God and the word was God and the word became flesh that dwelt amongst us۔ کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بس کن کا لفظ تھا، مطلب اس نے نہیں کن بولا ہوا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طریقے سے مسلم سائیکالوجی ہوتی ہے کہ وہ کن کا لفظ جو تھا نا وہی اللہ تھا، اور وہی جسم بن کے دنیا میں آ گیا۔ اب جب ایک مسلم محدث کو یہ والی آیت ملی تھی نا پہلی، تو اس نے آئندہ کے لیے ساری عمر جان یا یوحنا کی کوئی بھی بات تسلیم نہیں کرنی تھی، بیکاز یہ متن چھوڑے، متن تو چھوٹا لفظ ہے، یہ عقیدے کو کراس کرتی ہوئی نکل جاتی ہے۔ اب جب عقیدہ ہی ٹیسٹ نہیں ہو سکتا کہ نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں تم نے ایسی بات کر دی کہ ان دا بگننگ دیر واز دا ورلڈ، ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے کن کہا تو کائنات ہوئی، کائنات اللہ کا بولا ہوا جو ہے کلام ہے، کن کا قرآن تو اللہ کا لکھا ہوا کلام ہے۔ تو یہ بڑے خوبصورت سٹارٹ تھا کہ ان دا بگننگ دیر واز دا ورلڈ، کہ اللہ نے سب سے پہلے کن کہہ دیا۔ بٹ ہی دین ہی گوز آن اینڈ سیز دا ورلڈ واز ود گاڈ، ٹھیک ہے کن اللہ کے پاس تھا، اینڈ دا ورلڈ واز گاڈ، کن خود اللہ تھا، نعوذ باللہ، اس نے یہ لکھ دیا۔ اینڈ دین وہ کن کا لفظ جو ہے نا وہ فلیش جسم بن کے ہمارے اندر رہتا رہا۔ اب مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، تقریباً وہ ایسی بات ہی کرتے ہیں، بڑی تعداد میں مسلمانوں میں، اسپیشلی پاکستان انڈیا میں تو بہت زیادہ، میں ان کو تو ابھی چھوڑ رہا ہوں سائڈ پہ، بیکاز وہ ٹیکنیکلی یہی کنفیوژن دنیا میں لے آئے ہیں اور نبی علیہ السلام پہ وہ یہ فٹ کر دیتے ہیں۔ مگر اسلام کے اصل عقیدے میں تو یوحنا تو فارغ ہو گئے تھے ادھر ہی، انہوں نے جس نے بھی حضرت یوحنا کے بارے میں یہ بات لکھی تھی انہوں نے اس بیس کے اوپر تو یہ بات، کیونکہ یہ بات ابھی تک کوئی کرسچن نہیں جانتا، مسلمانوں کی کیا جاننا کہ بک آف جان لکھی کس نے۔ سو میں آپ کو ایگزامپل یہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جب یہ والی آیت میں پہلی آیت سنائی ابھی جان کی، مطلب میں آپ کو لسٹ بتانا شروع کروں جیسے مسلمانوں کا اور یہودیوں کا کرسچن سے جو اصل میں مسئلہ ہے نا وہ جان چیپٹر 3 ورس 16 ہے، For God loved the world so much that he gave the only begotten son۔ یہ جان 3:16 کہتے ہیں نا اس کو، جان چیپٹر 3 ورس 16، For God loved the world so much that he gave the only begotten son۔ اب اصل میں جو اصلی مسئلہ ہے جس کے اوپر قرآن پاک نے ساری آیتیں کرسچن کے خلاف لکھی ہیں وہ یہ آیت ہے، وہ جان کی ہے۔ اب جب جان سے یہ آیتیں نکل رہی ہوں گی تو جان کی میں کوئی اور بات نہیں مان سکتا،
میرے حدیث کا اسم اور رجال کا انسٹرومنٹ یہ فارغ کر دیتا، باقی کیا باتیں کریں گی. سو اگر جان صاحب کی تمام تر باتیں یا جس نے بھی جان کے نام سے لکھی ہیں وہ تمام تر باتیں زیرو پہ ہیں ہمارے سامنے، وہ نہیں لی جا سکتی، تو 30% انجیل تو یہیں پہ فارغ ہوگی. ابھی میں پال کی طرف نہیں آیا. پال نے تو 14 بکس آؤٹ آف 27 لکھی ہیں. میں بک آف آل دا بکس آف جان کی بات کر رہا ہوں کہ آپ جس نے بھی جان کے نام سے کتاب لکھی ہے نا، وہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں پتا ہے اس میں رجال کے اوپر کہ کیسے سینکٹیفائی کرتے ہیں ان کو. اب ہم یہ نہیں لے سکتے بیکاز میں نے ابھی پہلے جان چیپٹر 1 ورس 1 سنائی تھی آپ کو. ان دا بگننگ there was the word and the word was with God and the word was God and it became flesh and dwelt among us. اور پھر جان chapter 3:16 کہ for the God loved the world so much that he gave the only begotten son. اب کہانی ختم. اب آپ ایز اے مسلم سوچیں کہ ایک بندے نے پوری طریقے سے اصل میں بنیاد رکھی ہے شرک کی. اصل میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا لا تقولوا ثلاثہ ٹرینٹی مت بولو. ٹرینٹی مت بولو کہ یہ گاڈ سن اینڈ دا ہولی گوسٹ مت بولو. اللہ تعالیٰ نے ٹرینٹی کے خلاف بات کر دی. تو ٹرینٹی کی پہلی بنیاد جو ہے نا وہ جان نے ڈالی، کیونکہ اس نے ایک دم 1 کو 2 کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا دنیا میں دے دیا. 1 2 ہو گئی نا، باپ اور بیٹا کر دیا، جس کے اوپر سورہ اخلاص آ گئی. اب ٹرینٹی اٹ سیلف جو ہے نا وہ جان نے نہیں کہیں پہ ڈکلیئر کی. ٹیکنیکلی جان نیور اسپیکس اباؤٹ دا ٹرینٹی اینڈ دیٹس ویئر the big problem is because Trinity itself جو ہے نا ایک پورا سیکشن ہے بائبل کا، ورژن ہے بائبل کا، اس میں ٹرینٹی کی آیتیں ہی نہیں ہیں. یہ ٹرینٹی کی آیتیں بعد میں کہیں نہ کسی نے انوینٹ کر لی، مگر ایک پورا اور ورژن ہے جس میں ٹرینٹی کی آیتیں ہیں، مگر وہ جان سے نہیں ہے. تو جان نے ٹرینٹی تو نہیں استعمال کی، مگر بیٹا جان نے پیدا کروا دیا اللہ کا نعوذ باللہ. So when this man comes into being, there is no way a Muslim is going to take any part of anything that John has to say. اب میں کیوں کرسچن سے پوچھی تو کہیں گے یار آپ تو ہماری پوری کتاب کو ہی نہیں مانتے، تو ہم جان سے آپ کو کیا مسئلہ ہے نا. نہیں، ہم آپ کی کتاب کو ماننا چاہتے ہیں. میرے اللہ نے، میرے رب نے حکم دی تیری کتاب مانوں، مگر تو نے اس بندے کی جو باتیں لی ہیں وہ میں نہیں مان سکتا، کیونکہ یہ بندہ جو ہے اس نے سب سے پہلے کہا تھا کہ اللہ نے اپنا بیٹا پیدا کر کے دنیا میں ڈالا. اب باقی کے بندے دکھاؤ، باقی کے رجل جو ہیں وہ آپ کی کتاب میں دکھاؤ، کوئی جو باتیں وہ صحیح کریں گے ہم لے لیں گے، اگر انہوں نے بھی اس طرح کی حرکتیں نہ کی. مگر اب میں کیا کروں کہ جب میں میتھیو پڑھتا ہوں، جب میں مارک پڑھتا ہوں، جب میں لوک پڑھتا ہوں، جب میں پال کو تو چھوڑ دینا، اس تو بھائی صاحب کوالیفائی نہیں کرتے، تو ان میں سے بھی ایسا کوئی بندہ نہیں بچتا کہ جو ایکسپلیسٹلی یا امپلیسٹلی شرک کی ڈائریکٹ بات نہیں کر دیتا، جو کہ قرآن پاک کے ڈائریکٹ منافی ہوتی. سو اسماء اور رجال کے اوپر تو رجال کے اوپر تو کہانی ختم، یہ تو ویریفائی ہو ہی نہیں سکتا. مطلب وی کی ناٹ ٹیک دس بک by any means. However, the real question is تو وہ کون سی کتاب تھی جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں کرسچنز نے اپنے پاس پکڑی ہوئی تھی؟ حضرت سلمان فارسی نے 4 پادریوں کے ساتھ ٹائم گزارا نا، انہوں نے ہی کہا نا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آنے والے ہیں. حضرت سلمان فارسی کو کرسچن ہی گائیڈ کرتے رہے نا. سو وہ کون لوگ تھے اور کون سی کتابیں پڑھتے تھے وہ؟ تو اٹس اے ویری کلیئر آنسر کہ وہ نہ پال پڑھتے تھے، نہ وہ جان پڑھتے تھے، نہ وہ میتھیو پڑھتے تھے، نہ وہ لوک پڑھتے تھے. That is a totally different level of apocrypha، جس کو کتابیں اور صحیفے اور ہیں جو کہ جان یا میتھیو یا لوک کے رائٹر سے پہلے کے ہیں، اور وہ ہے تمام تر معاملات جو کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو اصل میں بتاتے رہے. کیونکہ نہ جان کی کتاب جان نے لکھی ہے، یہ جان کی جو کتاب پڑھے گا اس کو خاص پتا ہے، وہ جان کو بھی ہی کے طور پہ بتاتا ہے کہ میں نے جان سے یہ سنا ہے، میں نے جان سے سنا ہے. تو جان نہیں لکھ رہا، یہ بعد میں کسی نے 2 نمبری کی جان کے نام کے اوپر، یہ بعد میں میتھیو کے نام پہ 2 نمبری ہوئی. نہ میتھیو نے لکھی ہے، نہ جان نے لکھی ہے، نہ لوک نے لکھی ہے، نہ مارک نے لکھی ہے. سو یہ 10 سال بعد لکھی گئی مارک، اولڈسٹ ڈیٹ اس کی جاتی. سو انڈرسٹینڈ ہاؤ بگ آف اے پرابلم اٹ از کہ جو کرنٹ ہمارے پاس دنیا میں رائج الوقت انجیل ہے، یہ وہ انجیل ہی نہیں ہے جو صحابہ کے دور میں یا صحابہ سے فوراً پہلے کے دور میں اس وقت کے عیسائی راہب یا عیسائی پادری اس طرح کی انجیل کو لیتے ہی جو اوریجنل انجیل کو فالو کرنا چاہ رہے تھے ان کے پاس تھی. اب رہی بات تو پھر ان کے پاس کون سی کیا ان کے پاس یہ والی انجیل نہیں پہنچی تھی؟ تو جی ہاں پہنچی تھی، کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے اب کہ نبی علیہ السلام 671 میں پیدا ہوئے، مگر 450 کے اندر پہلی گریک انجیل لکھ دی گئی تھی جو اس وقت ہمارے پاس ہے.
تقریباً 200 سال 230 سال پہلے 220 سال پہلے وہ والی انجیل عیسائیوں نے یونان میں بیٹھ کے لکھ لی تھی جو کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس. اب چونکہ وہ 250 سال پہلے یہ کارنامہ سر انجام دے چکے تھے وہ گریک میں ایک انجیل لکھنے کا, تو اس کا مطلب ہے کہ 450 سال بعد حضرت عیسیٰ کے پہلی اللہ کی کتاب نعوذ باللہ انہوں نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ تو فوت ہو گئے, یہ ہے جو کہ حضرت عیسیٰ کے اوپر وحی ہوئی تھی. اور یہودی چیختے رہ گئے کہ یہ حضرت عیسیٰ نے تو کبھی گریک بولی نہیں, یہ گریک میں کہاں سے وحی آتی تھی ان کو. بڑا جینوئن ان کا اعتراض تھا کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آئی ہے کہ تم جس کو مسیح کہتے ہو عیسیٰ کہتے ہو وہ تو ہمارے پاس ہمارے محلے میں رہتا تھا, وہ تو ارمیک ہی وہ یوزڈ ٹو اسپیک ارمیک, عمرانی زبان بولتے تھے. وہ سمجھ لیں کہ ہیبرو, کیونکہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ صرف ہیبرو بولتے ہیں, یہ یہودیوں کی بلیف ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہیبرو میں آنی چاہیے تھی, اور سمجھ لو ہیبرو میں نہیں آئی, سمجھ لو تو ایٹ لیسٹ حضرت عیسیٰ کی زبان میں تو آتی. یہ یونانی میں کون سی جو ہے نا وہی ہونا شروع ہو گئی, جو کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن پاک اردو میں نازل ہوتا ہے, قادیانی نہیں اپنی وہی انگریزی میں لیتا تھا نا, جو قادیانیوں کے نبی, اس کو ایک گورا بچہ آتا تھا وہی کرنے. تو کامن سینس ہے, مسلمان اس وقت پوچھتے تھے بڑے ذکیر کہ یہ انگریزی میں کیوں وہی ہوتی ہے, تجھے یہ اردو میں کیوں نہیں ہوتی, تو لوکل ہے, تجھے انگریزی میں کیوں وہی ہوتی. سو یہ گورا بچہ تیرے پاس آ کے انگریزی بولتا ہے اور تو کہتا ہے یہ جبرائیل امین ہے نعوذ باللہ. سو اٹس اے ویری لیجٹ کوسچن دیٹ the Jews were asking کہ ہم تمہاری کتاب کیسے مان لیں کہ وہ یونانی میں انٹروڈیوس کرائی ہے تم نے. Why did you start with the Greek manifesto جس کا نام Septuagint ہے. Septuagint وہ کتاب ہے جو کہ کرسچن کہتے ہیں کہ اوریجنل بائبل ہے, جو کہ 400 years AD میں گریک اسکالرز نے مل کے مرتب کی, اور انہوں نے بتایا کہ مطلب ابھی بھی جتنا بھی کرسچن ہے, چاہے وہ پوپ ہو, ویٹیکن کیتھولکس ہوں, یا پھر چرچ آف انگلینڈ کے فالوور ہوں, کنگ جیمز کے فالوور ہوں, یا پھر کسی بھی اور فرقے کے ہوں, وہ اس سیپٹویجنٹ کو ریفر کرتے ہیں. جیسے ہم قرآن کو ریفر کرتے ہیں نا, بالکل اس طریقے سے یہ لوگ سیپٹویجنٹ کو ریفر کرتے ہیں کہ اگر کوئی چیز چیک کرنی ہو کہ ہماری ٹرانسلیشن کیسی ہے, یا ہم نے کوئی توجیہ تو نہیں نکال دی, کسی لوکل عالم نے نہیں کوئی 2 نمبری کر دی, کیونکہ بار بار تو پبلش ہوتی ہے نا ان کی, ہر تیسرے ورژن میں ایک نہ ایک آیت نکال دیتے ہیں یا ایڈ کر دیتے ہیں. تو یہ کون ویریفائی کرتا ہے, یہ وہ سیپٹویجنٹ ویریفائی کرتی ہے. سیپٹویجنٹ گوگل کریں گے تو ابھی بھی آپ بھی خرید لگ سکتے ہیں, امیزون پہ بھی سیپٹویجنٹ پڑی ہوئی ہے. سو سیپٹویجنٹ کی اوریجنل بک جو ہے وہ آئی تھنک 8 یا 7 جلدوں کی ہے. وہ گریک زبان میں اوریجنل بائبل کو اس وقت کے کرسچنز مانتے ہیں. دنیا کے 3 ارب کرسچنز مانتے ہیں کہ جو فرسٹ بک ہے جو عیسیٰ پہ آئی ہے وہ سیپٹویجنٹ ہے, جو کہ حضرت عیسیٰ پہ ڈائریکٹ نازل ہوئی. نا جتنی بھی انگریزی کی اور اردو کی آپ انجیلیں دیکھیں گے وہ سب سیپٹویجنٹ سے فوٹو کاپی ہوئی ہیں, مطلب اس سے ٹرانسلیٹ ہوئی. There is no Christian document that predates the Septuagint that we have. That means کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو کنفیوز کہہ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ڈائریکٹ ریفر کیا تھا کہ تم لوگوں نے ایک ایسی کتاب جو کہ میں نے اپنے نبی کو دی, تم نے اس کا یہ ادھم مچایا کہ پوری کی پوری امت کو تم نے ایک نئی کتاب کے اوپر ڈال دیا, اور اس کتاب میں کچھ حصے ایسے ہیں جو کہ ڈرائیوڈ ہیں, میری طرف سے ہی باتیں ڈرائیو کر لی ہیں تم نے, جو صحیح کچھ صحیح بھی ہیں, مگر باقی سارا کچھ تم نے اپنی طرف سے ایک کھچڑی بنا کے ایک کتاب میں ڈال دی. اور وہ کھچڑی کا آدھا حصہ تو پال بھائی صاحب کا ہے, جس نے اللہ تعالیٰ کی تمام تر شریعت کی جو موسیٰ کو ملی تھی اس کے خلاف پراپر کیمپین چلا کے, پراپر توریت کے خلاف ایک کیمپین چلائی, اور توریت کے خلاف پورا کا پورا کرسچنڈم کو اکسایا, اور ساری کی ساری کتابیں, بک آف رومنز, بک آف گلیشینز, فرسٹ کرنتھین, فرسٹ ٹیموتھی, سیکنڈ کرنتھینز, ہیبروز, تمام تر کتابیں, میں کتابوں کے نام بتا رہا ہوں, اس میں اینٹی جو ایلیمنٹ ڈالا, اینٹی حضرت موسیٰ ایلیمنٹ ڈالا, اینٹی اولڈ ٹیسٹمنٹ ڈالا, لٹرلی لکھا. میں آپ کو کچھ پڑھ کے سناؤں کہ مطلب اس کا کانسیپٹ کیا تھا, تو آپ کو سمجھ آئے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ جو لا ہے, لا جو حضرت موسیٰ کا لا, جس کو لا کہتے ہیں, وہ کہتا تھا کہ دس از اے کرس اپون دا جینٹائل, کیونکہ یہودی تو 2 قوموں میں ڈسکرائب کرتے ہیں نا دنیا کو, ایک یہودی اور ایک جینٹائل. جس طرح عربی اجمی کرتے تھے نا, اتنا یہودی کرتے تھے.
کہ یہ آل یہود ہے اور باقی کی جتنی بھی دنیا جو کہ یہودیوں کی اولاد میں سے نہیں ہے وہ ساری جینٹائل ہے. تو پال کہہ رہا تھا کہ یار یہ کیا دو نمبری ہے، مطلب بات تو ٹھیک کرتا تھا، مگر اس نے کیا کیا پھر اس نے اللہ کی کتاب کے خلاف ہی کیمپین چلا دی اور اس نے کہا کہ اٹ از اے کرس، دس لا از اے کرس اپون اس. اس نے سرکمسیژن بیان کروا دی. اس نے کہا کہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے لا کو فالو کرے گا وہ ہے اصل میں کرسڈ. اور جو اصلی بیسس اس نے بتائی تو وہی تصوف کی صوفیزم کی بیسس اس نے نکالی جو کہ مسلمانوں میں بھی ہے کہ شریعت اصل میں کوئی چیز نہیں ہے. گریس آف دا جو گاڈ ہے وہ ہمارے پاس گریس کا لفظ بولتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میرے اندر فیتھ ہے، میں مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، میرے دل میں اگر ایمان ہے تو مجھے کوئی شرعی عمل کرنے کی ضرورت نہیں، جو کہ زیادہ تر لیفٹ ونگ مسلمان بھی یہی مانتا ہے کہ اچھا انسان بننا ضروری ہے. ضروری نہیں ہے کہ نمازیں پڑھی جائیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ہو، قتل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کسی نے چوری کرتی ہاتھ کاٹنا ضروری نہیں ہے. مطلب یہ لا کے اگینسٹ جانے والی فلسفی کو گریس کا لفظ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں کہ اسپرٹ آف گاڈ ہونا چاہیے ہمارا. اور لٹرلی یہی الفاظ بولتے ہیں کہ اسپرٹ آف اسلام انسان کے اندر ہونا چاہیے. بڑے بڑے مولوی دیکھے ہیں جو کہ اسلام کے اوپر عمل نہیں کرتے اور سختی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خدائی سمجھتے ہیں. یہ والا جملے بول بول کے انہوں نے جتنا رہا سا کثر ہے مسلمانوں کے اندر اسلام کی وہ بھی ختم کرنے کی کوشش کی. سو اٹ از اے ویری کامن پرابلم جو کہ کرسچن میں تھی جو پال نے شروع کی. اور آئی ایم پریٹی شیور اگر آپ پال کے لائف کو پڑھیں اور اس کے بعد جو اس نے کرتوت شروع کی وہ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ شیطان کو ڈائریکٹ وہی کر رہا تھا اس کو، جس طرح اسد الانسی کو وہی ہوتی تھی نا شیطان کی، کیونکہ اس نے ہر طرح کا زور لگا لیا کہ کس طریقے سے موسیٰ کی شریعت جو ہے نا وہ کرسچن فالو نہ کریں، اور نئی ایک کہانی شروع کی اور کتابوں پہ کتابیں لکھی. اور یہ میں اگلے سیشن میں اگر ٹائم ملا تو کور کروں گا پال کو کرسچن نے مان کیوں لیا، اتنا بڑا مان لیا کہ آدھی سے زیادہ اللہ کی کتاب کے نام کے وہ جو کتاب لکھی وہ پال کے ذمہ کر دی کہ پال نے جو بولا بس اللہ کی طرف سے.